ایک ملک کے سربراہ کو کوئی اپنے گھر میں دعوت دینے سے ڈرتا ہو کہ بہن بیٹی پہ نہ نظر ڈال دے. یہ مہذب معاشرہ ہے؟ ایسا مہذب معاشرہ؟ سر خدا کے واسطے ہمیں اس مہذب معاشرے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ ان اشخاص کا نام لیتے ہیں کہ جن کو نیب کے قوانین کی وجہ سے، ترامیم کی وجہ سے فائدہ ملا، تو خدا کے واسطے وہ لمبی فہرست بھی یہاں بیان کر دیجئے جو ڈرائی کلیننگ کے ذریعے آپ کے جماعت میں شامل کی گئی. نیب کے کیس بنا بنا کے جو بھی جاتا تھا وہ دھل کر جو ہے آپ کے پاس آ جاتا تھا، وہ کلین ہو جاتا تھا. زمانے بھر کے داغدار چور ڈاکو جو ہے وہ کلین ہو کر آپ کے پاس آئے. کچھ رہ گئے اور کچھ وقت کے ساتھ بھاگ گئے. یہاں تک کہ آپ کہتے تھے کہ اس کو تو چپڑاسی بھی نہیں لگاؤں گا، اپنے انٹیریئر منسٹر چپڑاسیوں کو لگایا. مہربانی کر کے وہ بھی ذکر ہو جائے تو بہتر ہے. اب میں آتا ہوں سر اپنی بجٹ اسپیچ کی طرف، اور یہ بھی بات کروں گا کہ آج تک کا نیب کا سب سے بڑا متنازع مسئلہ کیا ہے. یہ 180 قریب پاؤنڈ کے 180 ارب پاؤنڈ والا کون سا مسئلہ ہے؟ یہ آپ مجھے بتائیے اس کا غبن کس کے ذمہ ہے؟ یہ کیس کس کے ذمہ ہے؟ یہ پیسے کس کے ذمہ ہے؟ کہاں سے آئے اور کہاں گئے؟ نیب کا سب سے بڑا المیہ، اس کے ذمہ دار تو آپ خود ہیں. آپ کس پر کس طرح انگلی اٹھا سکتے؟ جناب علی، بجٹ اسپیچ ایک روایت بھی ہے. تو صحیح کہا دوستوں نے کہ معاملہ جوں کا توں ہے، ہر ایک اپنی بات کر رہا ہے. جناب علی، ہوا اس طرح ہے کہ گزشتہ کوئی 30-40 سال سے ہم وار ڈریون اکنومی ہیں. جب کوئی جنگ شنگ ہو جاتی ہے تو کچھ پیسے ویسے ملتے ہیں، تھوڑا بہت ٹھیک ہو جاتے ہیں، معاملہ سرمایہ کاری بھی ہو جاتی ہے، صنعت بھی چل جاتی ہے. اور کیونکہ ہم نے اپنا تو کچھ بنایا نہیں، اور جو اپنا کوئی اچھا بیج بونے کے معاملے میں سنجیدہ تھے ان کو تو ہم نے پھانسیاں چڑھا دی. کسی کو زیارت میں بیچ کے قید تنائی میں مار دیا، کسی کو اسی اڈیالہ میں پھانسی چڑھا دی گئی، کسی کو لیاقت باغ میں قتل کر دیا گیا. تو محسن کش قوم ہونے کے ناطے آج ہمیں ذرا سا اپنے ماضی پر بھی نظر ڈالنی چاہیے کہ ہم نے اپنے محسنوں کے ساتھ کیا کیا، اور اس کے بعد ہمیں اپنے حال پر رونا چاہیے کہ ہم نے اپنے محسن قتل کیے ہیں، اس لیے آج ہمارا یہ حال ہے. سر 2002 یا 2000 ایک بہت بڑا ٹرن ہے یہ، جہاں اسٹینڈ بائی معیشت دان تو اس طرف بیٹھے، میں معیشت دان نہیں ہوں، تھوڑا سا سیاسیات کا ایک طالب علم ہوں چھوٹا سا. یہ 2000 سن میں جو اسٹینڈ بائی آپ کو اقدامات اور جو ملے احکامات انکل آئی ایم ایف کی طرف سے، اس کے بعد حالات خراب ہوئے. اور اس وقت سے لے کر آج تک آپ کا سارا بجٹ، مجھے یہ کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی کہ آئی ایم ایف کی شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا جاتا ہے. حکومت نواز لیگ کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، پی ٹی آئی کی ہو، ہم سارے وزیر امپورٹ کرتے ہیں. آج بھی ہوا ہے وزیر امپورٹ، انہوں نے بھی کیے، ہمارے پاس بھی رہے. ہم نے اکنومی کا کوئی نیا آئیڈیا امپروو نہیں کیا، صرف وزیر امپورٹ کرنے پر توجہ رہی. اور وہ وزیر بیچارے جو آئی ایم ایف والوں کے معاملات تھے ان کو دیکھتے ہوئے وہ بجٹ بناتے تھے. اب سر ایک گٹھ جوڑ ہوتا ہے ملک کے سرمایہ دار اور اکنومی میں. جب وہ ٹھیک رہتا ہے تو معاملات چلتے ہیں، صنعت چلتی ہے، معاملہ غریبوں تک بھی پہنچتا ہے، کچھ روزگار مل جاتا ہے. لیکن جب وہ رکتا ہے تو وہ روزگار بھی چلا جاتا ہے، اور متوسط طبقہ سب سے زیادہ اس میں پستا ہے اور وہ غربت کی لائن کی طرف چلا جاتا ہے. اور محترم سابق اسپیکر اسد کیسر صاحب نے ایک جرگہ اس وقت لگایا ہوا ہے جو اسمبلی میں، تو آپ سنجیدگی کا احساس کر سکتے ہیں اس ملک و قوم کے ساتھ. اب انہیں پتہ ہی نہیں کہ میں نے ان کا نام لیا ہے، اندازہ کیجیے یہ سنجیدہ قوم ہے. یہ
یہ کائنڈلی سنجیدہ ممبران جماعت ہے. اسد صاحب، یہ جرگہ کہیں اسد اور صاحب، بھی ہو سکتا ہے. کائنڈلی ممبران تشریف رکھیں. انہیں کچھ پتا اگر نہیں آپ بات بھی ان کا کرنی ہے نام لابی لے میں رہے. چلے جائیں یا پیچھے انہیں بیٹھ کے کچھ بات کر پتا لیں. نہیں ہے سر، میں کہہ رہا ہوں. یہ پیچھے بیٹھ کے بات کر لیں یا لابی میں چلے جائیں. ماشاءاللہ سنجیدہ لوگ ہیں سر. یہ عامر صاحب، عامر ڈوگر صاحب، یہ میٹنگ ذرا ختم کر لیجئے، سائیڈ پہ کر لیجئے پلیز. جی سر ہم تھوڑی سے جو سروے ہوتا ہے ہمارا، اس سے تھوڑی سی فگر لے سکتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ 80 کی دہائی میں 80 بچوں کے لیے ہمارے پاس ایک اسکول تھا، پرائمری بھی سیکنڈری بھی، 80 بچوں کے لیے. آج ہمارے پاس 1500 بچوں کے لیے ایک اسکول ہے. یہ تو ہم نے سب نے مل کے کام کیا تعلیم. اور اسی طرح 1 لاکھ لوگوں کے لیے ایک ہسپتال تھا، آج 2 لاکھ لوگوں کے لیے ایک ہسپتال ہے. میں نے یہ صرف چھوٹی سی فگر، میں یہ اعشاریہ زیرو میں نہیں جاؤں گا. میں سیاسی بطور طالب علم کے صرف ایک بات بتاؤں گا، برونائی کے شہنشاہ والی بات، کہ اس کو کسی نے کہا کہ آپ کی جی ڈی پی کتنی ہے؟ اس نے کہا کہ بھئی جی ڈی پی کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا جی گروس ڈومیسٹک. یہ اس نے کہا کوئی نہیں، آپ جا کر بازار میں میرے لوگوں سے محلوں میں دیکھیں، اگر وہ خوش ہیں تو میری جی ڈی پی ٹھیک ہے، اور اگر وہ ناراض ہیں اور وہ بھوکے ہیں تو میری جی ڈی پی خراب ہے. یہ کون سی بات ہے؟ اعشاریہ 0 1 2 جی ڈی پی 5 پوائنٹ، جی ڈی پی 6 پوائنٹ. ذرا باہر تو نکل کے دیکھیں، لوگ رو رہے ہیں، لوگ بھوکے ہیں. آپ کوئی بھی فگر پیش کر دیں، لیکن جب تک عوام خوشحال نہیں، کوئی جی ڈی پی ٹھیک نہیں. اور یہ آپ کے زمانے میں بھی رہی، ان کے زمانے میں بھی رہی، اور بدقسمتی سے ہمیں بھی یہ ورثے میں ملا. اور قرضہ لینے کا، اگر آپ کہتے ہیں کہ قرضہ لینے کا کوئی الزام ہے تو وہ قائد سے پھر شروع کریں، کیونکہ پہلا قرضہ تو جناب قائد اعظم کے زمانے میں ہی لیا گیا، اور وہ قرضے کی شرح بڑھتی گئی. کچھ جنگوں نے ہمارے حالات ٹھیک کیے، لیکن پھر قرضے اور بڑھتے گئے، اور پھر یوں ہوا کہ ہم لوگ آئی ایم ایف کے غلام بن کے رہ گئے، اور ایک انقلاب آیا پھر. اور وہ انقلاب تھا کہ ہم آئیں گے، آئی ایم ایف کے منہ پہ پیسے ماریں گے، پاکستان کی معیشت کو ایک ہی دن میں اس دلدل سے نکال کر باہر لے جائیں گے. آج بات تو ہو رہی ہے، لیکن 4 سال، اور بات کی گئی کہ جی ارسطو ہیں اس طرف، وہاں تو ارسطو بھی تھے، سقراط بھی تھے، بقراط بھی تھے، اور وہ بار بار تبدیل بھی ہوتے رہے، لیکن نہ آئی ایم ایف کے منہ پہ پیسے مارے گئے، نہ اس ملک کا قرضہ اترا. اور کل ایک دوست نے کہا کہ ہمیں بیکاری بنا دیا، تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ آفیشلی تاریخ میں پہلی بار ایک وزیر ایک ملک سے فطرہ لینے گیا. وہ بتائیے کون سا وزیر تھا اور کس کی حکومت تھی اور کس کا دور تھا؟ آفیشلی فطرہ لینے ہمارا ایک وزیر کی کیپیسٹی میں گیا سعودی عرب، اور اس نے تصویر کھچوائی، پیچھے لکھا ہوا تھا ہذا فطرہ ہے پاکستان، لے جاؤ بھئی چلو. وہ آپ بتا دیں تو اس کو آپ کو ساری بات کا اندازہ ہو جائے گا. ہاں سر، وہ بیچارے تعلیم سے محروم رکھے جاتے تھے، لیکن جو اس ہاؤس میں نہیں ہو اس کے لیے میں بات نہیں کرتا، کیونکہ پیٹھ پیچھے بات کرنا میری عادت نہیں. جب وہ اس ہاؤس میں موجود ہوتے تھے تو میں بات کرتا تھا. میں منافقت کا قطعی قائل نہیں ہوں. انہوں نے کہا جناب ان کے زمانے میں نیب کی ریکوری بڑھ گئی. یہ 190 ملین پاؤنڈ کہاں گئے سر؟ ہم پر آپ نے الزام لگایا کہ ریلیف ملا، اس ڈرائی کلیننگ کا ذکر نہیں کیا، سلائی مشینوں کا ذکر نہیں کیا، اور نیب کے اس معافی نامے کا ذکر نہیں کیا. جب انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ کسی کے زور پر، کسی کی شے پر، کسی کے کہنے پر، کسی کی زبردستی پر آپ پر یہ کیس بنائے تھے، اس معافی نامے کا ذکر نہیں کیا گیا. اور میں آج بھی اس بات کو
اتنا ہی سچا مانتا ہوں جو اس اسمبلی کے پہلے ہفتے میں محترم صدر پاکستان نے اس بینچوں پہ سے کہی تھی کہ یہ نیب اور یہ معیشت ساتھ نہیں چل سکتے، اور وقت نے ثابت کیا کہ وہ نہ چلے اور ان کی بات ٹھیک ثابت ہوئی۔ جناب علی، ہم آگے چلیں۔ کل کچھ 4-5 گھنٹے کی پرسوں میں نے خود یہاں اسپیچ سنی۔ دیکھیں، سب سے ریلیونٹ آدمی وزیر اعظم کے بعد لیڈر آف اپوزیشن ہوتا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ، شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ اور وزیر خزانہ بجٹ پیش کرتا ہے، وزیر خزانہ کا بجٹ پیش کرنے کے بعد وزیر اعظم ہی ہدف تنقید ہوتا ہے، کیونکہ وہ گورنمنٹ کو لیڈ کر رہا ہے، اور اس کو ہدف تنقید بنانے والا سب سے بڑا جو چیئر ہولڈر ہے وہ لیڈر آف اپوزیشن ہوتا ہے۔ یہ پارلیمانی جمہوریت کا ایک اصول ہے۔ 4 سوا 4 یا 3.5 سے 4 گھنٹے، پونے 4 گھنٹے جو بھی ہے مصطفیٰ بھائی، ایک ایک لفظ ہم نے مکمل خاموشی اور سکوت کے ساتھ سنا۔ کیوں ہم اتنی خاموشی کیوں اختیار کیے ہوئے تھے؟ ذرا کبھی اس بات کو بھی سوچنا۔ ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ آپ کا علم اور آپ کی تحقیق کتنی ہے، وہ آپ کی تقریر بتائے گی۔ آپ اس ملک کی معیشت کے معاملات میں کتنے سنجیدہ ہیں، وہ آپ کی تقریر بتائے گی۔ میں بذات خود ذاتی انات پر یقین نہیں رکھتا، لیکن آپ کی توسط سے میں ایک بات کہوں گا، اور یہ میں بخدا کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہا، مجھے مایوسی ہوئی۔ میں چاہتا تھا کہ پہلے جس طرح کہا گیا کہ ہم ڈائسیکٹ کر رہے ہیں چیزوں کو، تو واقعی ڈائسیکٹ کیا جائے، لیکن وہ ڈڈو ان سے ڈائسیکٹ نہیں ہوا، بلکہ ڈائسیکٹ نے ڈڈو کر دیا، معاملہ الٹا ہو گیا۔ اور کسی ایک مسئلے پر جب تفصیل میں جانے لگے تو کہنے لگے کہ جی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس میں جانا نہیں چاہتا، پھر ہم آ جاتے ہیں اس طرح کہ ہمارے لوگ جیلوں میں ہیں اور ہمارے لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ وہ 3 گھنٹے کی اسپیچ معیشت میں کوئی ایک مشورہ، کوئی ایک ایسی تنقید کہ جو اصلاح کا راستہ بنا سکے، اگر اس 3-4 گھنٹے میں تھی تو اس کو دہرا دیا جائے۔ میرے پاس ایک ایک پوائنٹ لکھا ہوا ہے، جس طرح میرے ایک ساتھی نے کہا کہ ہر بات کا جواب دیا جا سکتا ہے، لیکن ہمیں اپنی باتیں بہتیں کرنے کو تو ہم کسی کا جواب کیا دیں، اس لیے اپنی بات کرتے ہیں۔ جناب، انہوں نے کہا کہ میں 2 باتیں ایک ساتھ کی۔ انہوں نے کہا کہ ہٹلر کا ایک صلاحکار تھا جو ہٹلر کو وہی سناتا تھا جو ہٹلر سننا چاہتا تھا، اور آخر ہٹلر کا زوال ہو گیا۔ اور ساتھ ہی یہ کہا کہ میں سن 2000 سے بجٹ بناتا چلا آ رہا ہوں۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ خود بھی صلاحکار تھے جو ابھی بیچارہ جیل میں اندر ہے، یہ بھی اس کے صلاحکار تھے۔ کیا یہ بھی ہٹلر کے اس صلاحکار کی طرح ایسے ہی صلاحکار تھے کہ اس کو وہ وہاں پہنچا دیا ہے؟ یہ اپنے آپ کو کہہ رہے تھے کہ کسی اور کو کہہ رہے تھے؟ اور ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے کہ معیشت کا مجھے بڑا تجربہ ہے، فائنانس کا مجھے بڑا تجربہ ہے، سن 2000 سے سارے بجٹ میں نے بنائے۔ تو بھائی، تو ہم نے تو اپنا ملزم پکڑ لیا ہے پاکستان میں۔ تو آپ جب خود کہہ رہے ہو کہ میں نے ہر حکومت کا بجٹ بنایا ہے، تو پھر ہم نے تو دیکھ لیا کہ ہماری تباہی کا ذمہ دار کون ہے۔ چوکیدار بند کر کے جانے والا تھا، آپ اس کے پیر پڑ گئے کہ چاچا دروازہ کھولو، جس شرط پہ بھی دینا ہے دے دو، پیسے دے دو۔ انہوں نے پھر اپنی شرائط پہ دیے۔ تو اگر پاکستان معاشی دلدل میں ہے تو اس کا بہت بڑا حصہ آپ کی طرف جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ آپ کا وزیر خزانہ خود کہتا ہے، جب اس کو کہا گیا کہ آپ سے پہلے پاکستان کا جو قرضہ تھا وہ دگنا ہو گیا، آپ نے 100% اس میں اضافہ کیا، تو اس نے کہا نہیں، 100% نہیں،
76% اضافہ کیا. یہ اس نے ترین صاحب نے خود کہا. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ اس طرح کی ایک بات ہے کہ آپ کسی شخص کو پکڑ لیں اور کہو تم نے 100 قتل کیے, وہ کہے نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں, میں نے صرف 76 بندے مارے. یہ کوئی ان کو جرم نہیں رکھتا کہ 76% جو ہے وہ صرف ان کے, آپ جو نئے لوگ ہیں ان کے علم کے لیے بھی یہ بات ہے کہ آپ خدا کے لیے یہ سوچیں کہ صرف پاکستان کا 76% قرضہ آپ کے ان 4 سالوں میں بڑھا ہے. یقیناً حالات مشکل ہے. جناب علی, ڈیفنس بجٹ پر آپ نے تنقید کی. دیکھیں 2008 میں, یہ بھی تھوڑا سا علم حاصل کرنے والی بات, 2008 کی جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی وہ پہلی حکومت تھی جس میں ون لائنر ہی صحیح پاکستان کی ڈیفنس کا بجٹ ڈسکس ہوا تھا. کسی کو پتا ہے بھی یا نہیں؟ آپ مجھے بتا دیں, آپ کے 4 سال میں جب کوئی امی تھا, کوئی ابو تھا, کوئی باپ تھا, کوئی ماں تھا, کون سا بجٹ ڈسکس ہوا؟ اب جب باپ بنایا ہے اور کہا ہے تو باپ تو بھائی سزا بھی دیتا ہے, وہ گھر سے بھی نکال دیتا ہے, کبھی تھپڑ بھی لگاتا ہے. جب باپ کہا ہے تو برداشت بھی کرو. ہم تو اس وقت بھی حیران تھے کہ یار یہ کیوں اتنے بڑے بڑے خطابات دے رہے ہو. آج آپ کہتے ہو کہ جی باپ نے تھپڑ مارا, تو باپ تو پھر باپ ہوتا ہے. آپ ذرا سا لائن کراس کرو گے وہ تھپڑ بھی مارے گا, وہ گھوسا بھی مارے گا. ہم نے, میں سر بھائی صاحب رہن دو, ہم نے جناب وہ وقت بھی دیکھا ہے. آج انصاف کی آپ بات کرتے ہو, میں ایک واقعہ یاد دلانا چاہتا ہوں. ایک فیملی پوری قتل کر کے اس کے بچے کو 6-7 سال 8 سال کے بچے کو ایئرپورٹ پیٹرول پمپ پہ چھوڑ دیا گیا تھا, یاد ہوگا. اور اس کو بھی مارنے آ رہے تھے. وہ فیملی غلطی میں قتل ہو گئی تھی لاہور کی. میرے ایک وزیر نے یہاں کھڑے ہو کے ادھر دونوں ہاتھ اوپر کیے, درود بھی پڑھا, کلمہ بھی پڑھا, اور کہا کہ ملزمان کو یہاں لا کے کھڑا کریں گے. اس کے بعد نہ وہ خود آیا نہ ملزمان آئے. ان ناموں کی جب آپ بات کرتے ہیں اور کلموں کی بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ جھوٹے درود اور کلمے ہم نے انہی بینچوں سے سنے تھے. لہذا خدا کے واسطے اتنی نہ بڑا پاکیے داماں کی حکایت, دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے کبا دیکھ. تو جو بھی آپ بات کریں تھوڑا سا ماضی کے جھروکوں سے صبر حاصل کرنے کے بعد آگے بڑھے. جناب کہتے ہیں ہم مہذب معاشرہ کب تک بنیں گے جب فلاں فلاں فلاں. میں کبھی بلو دی بیلٹ آج تک میں نے بات نہیں کی. میں کسی کی ذاتیات پر نہیں جاتا, پولیٹیکل شخصیات کی بات کرتا ہوں, ان کی عادات کی بات کرتا ہوں. ہم مہذب معاشرہ کب بنیں گے؟ آپ نے معاشرے میں مہذب ہونے کی کیا کیا مثالیں قائم کی؟ کبھی اتنی تذلیل ہوئی ہے ان شوہروں کی جو آج عدالت میں پیش ہو رہے ہیں کہ جی میری بیوی کو بھگا کے لے گیا. یہ مہذب معاشرہ؟ خدا بچائے اس مہذب معاشرے سے. اس طرح کے مہذب معاشرے کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک ملک کے سربراہ کو کوئی اپنے گھر میں دعوت دینے سے ڈرتا ہو کہ بہن بیٹی پہ نہ نظر ڈال دے. یہ مہذب معاشرہ ہے؟ ایسا مہذب معاشرہ؟ سر خدا کے واسطے ہمیں اس مہذب معاشرے کی ضرورت نہیں ہے.